اب ایک خونی کو آرام دیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے خونی کی پیاس بجھ سکے۔ انسان نما حیوان نیتن یاہو کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن فلسطینیوں کی نسل کشی جو اس کے دور میں ہوئی اس کی مثل تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کیسے ان کا سودا عرب ممالک کے کیپٹلز میں ہو رہا ہے اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے عرب ممالک کی ایمبیسیاں اسرائیل میں کھل رہی ہیں۔ کیا آپ اپنا نام تاریخ میں ارض مقدس کے سوداگروں کی فہرست میں لکھوانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، ارض مقدس کے حوالے سے ہم گاہے بگاہے آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تحقیق پر مبنی معلومات مہم پہنچائی جائیں۔ ہمارا خالص مقصد حقائق کی کھوج ہے تاکہ علمی مشن کا یہ عمل جاری رہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صہیونیت کی سازشیں عروج پر ہیں۔ عالم اسلام خواب خرگوش میں ہے۔ مسلمان فکری، نظریاتی، عقلی اور روحانی طور پر بدترین بانجھ پن کا شکار ہیں۔ مسلم دنیا اس وقت صہیونی طاقتوں کی دست نگر یا مکمل طور پر بے بس ہے۔ تعداد کے لحاظ سے 1.5 ارب مسلمان چند لاکھ صہیونیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ یہ وہ صہیونی شیطانی لابی ہے جن کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت کا مکمل کنٹرول ہے۔ ناظرین، یہ لابی جب چاہے جس طرح چاہے مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتی ہے، جس کی مثال مڈل ایسٹ ہے، جہاں گزشتہ 7 دہائیوں سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ ارض مقدس تو ان کے قبضے میں آ چکا، لیکن اب وہ گریٹر اسرائیل کے لیے مسلمان ملکوں کو چن چن کر تباہ کر رہے ہیں۔ مزاحمت کرنے والے لیڈروں کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ باقی نام نہاد حکمرانوں نے اطاعت یہود میں اپنی عافیت جانی، جس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، تمہید باندھنے کا مقصد آپ کو آج کے حالات سمجھانا ہے تاکہ آپ کو حالات کی باریکی، سنگینی اور صہیونیوں کی چالوں کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ کہنے کو تو اسرائیل میں ایک نئی حکومت کا قیام عمل میں آ رہا ہے، لیکن دراصل یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے۔ جب سوچ، نظریہ، فکر وہی ہو تو ایسی تبدیلی کو اب کیا کہیں گے؟ فلسطینیوں کے خون کا پیاسا نیتن یاہو گزشتہ 15 برس سے اسرائیل کا وزیر اعظم رہا۔ اسی کے دور میں ہزاروں فلسطینی مسلمان شہید، ہزاروں معذور، ہزاروں قید اور ہزاروں لاپتہ کیے گئے۔ یہ نیتن یاہو ہی تھا جس نے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل دیا اور ہزاروں ٹن بارود اس مقدس سرزمین پر برسایا۔ یہاں کی مٹی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ اور اب ناظرین، اب سین چینج ہونے جا رہا ہے۔ اب ایک خونی کو آرام دیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے خونی کی پیاس بجھ سکے۔ جی ہاں، یہاں میری مراد نفتالی بینٹ ہے، جس کے نظریات نیتن یاہو سے بالکل بھی مختلف نہیں بلکہ وہ اس سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ دائیں بازو کے نفتالی بینٹ کی جماعت یمینہ، جس کا مطلب ہی دایاں بازو ہے، 2019 کے الیکشن میں ایک بھی نشست پر کامیاب نہیں ہو پائی تھی، مگر محض 2 سال میں اس نے نیتن یاہو جیسے سفاک وزیر اعظم کو تل ابیب سے بے دخل کر دیا۔ اس مہم میں نفتالی بینٹ نے اعتدال پسند کہلانے والے یائر لپیڈ اور پہلی بار اسرائیلی حکمران اتحاد میں عرب جماعت کے سربراہ منصور عباس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے، کیونکہ ان کے ووٹوں کے بغیر سادہ اکثریت ممکن نہیں تھی۔ ناظرین، یہ مخلوط حکومت ایک فارمولے کے تحت قائم ہوئی ہے، جس کے تحت نفتالی بینٹ اور یائر لپیڈ بالترتیب 2 سال وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے۔ یہ اتحاد صرف اس لیے ڈرامائی نہیں کہ اس میں ایک اعتدال پسند، ایک شدت پسند اور ایک مسلم لیڈر شامل ہیں، بلکہ یائر لپیڈ کی سربراہی میں قائم اتحاد میں بائیں بازو کی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نفتالی بینٹ دراصل نیتن یاہو سے بھی زیادہ دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف فلسطینی عوام کے لیے برے القابات کے استعمال کے لیے بدنام ہے، بلکہ وہ مغربی کنارے کا تمام علاقہ اسرائیل میں ضم کرنے کا بھی حامی ہے۔ یقیناً اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نفتالی بینٹ کس شیطان کا نام ہے۔ لیکن ناظرین ٹھہریے، معاملات اتنے سادہ نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے، سیاست سے نہیں۔ وہ ایک شدت پسند پارٹی کا سربراہ ہے اور اس کی ایک تاریخ، ایک لیگیسی ہے جسے مٹانا ممکن نہیں۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ نئے اتحاد میں شامل رہنماؤں کے گھروں کے باہر نیتن یاہو کے سپورٹرز نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں اور نئے اتحاد کے دونوں بڑے رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کرنے پڑے۔ دوسری جانب اعتماد کے ووٹ کے موقع پر بھی پارلیمنٹ کے باہر ہنگامے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، بلکہ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نفتالی بینٹ پر قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے
اور یہ حملہ اس کے اپنے مخالفین کے علاوہ اس کے اپنے ووٹروں سے بھی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اس اتحاد پر اس کے ووٹرز بھی ناخوش ہیں۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیلی ریاست میں نیتن یاہو کا کردار سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے۔ بظاہر وہ وائٹ ہاؤس پر براجمان نہیں، لیکن اس کی لیگیسی آج بھی قائم ہے اور 2024 میں اس کی نظریں ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کی جانب ہیں۔ بالکل اسی طرح نیتن یاہو بطور اپوزیشن لیڈر ایک نئے مشن پر ہوگا، اور وہ مشن ہے اپنی لیگیسی کو لے کر چلنا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کے پیروکار سابق امریکی صدر ٹرمپ کے پیروکاروں سے زیادہ شدت پسند ہیں، اور انہوں نے ابھی سے نفرت اور خوف پھیلانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ تک کہا کہ نئی حکومت اسرائیل اور اس کے فوجیوں کے لیے حقیقی خطرہ ہوگی۔ دوسری جانب نئی مخلوط حکومت مختلف نظریات کی جماعتوں پر مشتمل ہے، گویا یہ چون چون کا مربع ہے۔ اس اتحاد میں ہر جماعت ہر ایشو پر الگ موقف رکھتی ہے، خواہ وہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کی نئی بستیوں کا معاملہ ہو، عدالتی معاملہ ہو، امیگریشن یا نظام تعلیم سے جڑے معاملات ہوں۔ کسی بھی اہم ایشو پر اختلاف ایک نیا پنڈورا باکس کھول سکتا ہے، اور نیتن یاہو مختصر عرصے میں اس حکومتی اتحاد کو نئے الیکشن کروانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس نئی مخلوط حکومت کا سب سے دلچسپ کیریکٹر عرب رہنما منصور عباس ہیں۔ وہ اس اتحاد کا سب سے کمزور نقطہ ہیں۔ منصور عباس نے حکومتی اتحاد کی تشکیل کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے معاہدے پر دستخط کیے، اور اس وقت تک اس نے نیتن یاہو کے ساتھ رابطے برقرار رکھے ہوئے تھے۔ منصور عباس اسرائیل میں رہنے والے عربوں کے نمائندہ ہیں، جو اسرائیلی آبادی کا 20% ہیں۔ ان کا منشور عرب علاقوں کو حقوق اور ان میں بہتر شہری سہولیات دلوانا ہے۔ منصور عباس کا مطالبہ ہے کہ عرب دیہات اور نہیبو گاؤں کے اطراف میں بسنے والے بدوؤں کے دیہی علاقوں کو تسلیم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ناظرین، اسرائیل میں یہودیوں کے سوا کسی کو بھی شہری حقوق حاصل نہیں۔ منصور عباس اس اتحاد میں دائیں بازو کی 3 جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو عربوں کو شہری حقوق دینے کی مخالف ہیں۔ ان جماعتوں میں اوگیدرو لائبرمین کی جماعت بھی شامل ہے، جو عرب اسرائیلیوں کو حکومت میں شامل کرنے کے مخالف رہے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ منصور عباس کا واسطہ کن قوتوں سے پڑا ہے۔ ناظرین، خارجی محاذ پر اگر دیکھیں تو خطے کے حالات پر نئی حکومت کو کئی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک طرف انہیں بقا کا مسئلہ درپیش ہوگا، تو دوسری جانب نیتن یاہو کی پالیسیوں اور اس کی لیگیسی کا چیلنج درپیش ہوگا۔ دوسری جانب کرۂ ارض پر اسرائیل کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ، جس کی سربراہی جو بائیڈن کے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی نئی آزمائش کا سامنا ہوگا۔ بائیڈن انتظامیہ مشرق وسطیٰ کی دلدل سے نکل کر چین اور روس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن اسرائیل اور حریت پسند تنظیموں کے مابین مسلسل محاذ آرائی اور فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی سے ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ فلسطینیوں کو حق دیے بغیر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ سے جان نہیں چھڑوا سکتا۔ ناظرین، آئیے اب پوسٹ نیتن یاہو سیناریو کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نفتالی بینٹ نیتن یاہو سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی کابینہ بھی شدت پسندوں سے بھری ہوگی۔ اس حکومت میں فلسطینیوں کی اپنے گھروں سے بے دخلی، نئی یہودی بستیوں کا قیام اور ان کی توسیع بڑھ جائے گی۔ نیتن یاہو کی حکومت کے دوران شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینیوں کی بے دخلی غزہ پر 11 روزہ بمباری کا باعث بنی۔ اگر بے دخلی کی رفتار بڑھی تو جنگ کے امکانات بلکہ بار بار غزہ پر آگ کی بارش معمول بن سکتی ہے۔ نفتالی بینٹ اور اس کی کابینہ کے تمام متوقع وزیر بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سب یہودی بالادستی کے قائل ہیں، جہاں عربوں کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری سے زیادہ ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ اعتدال پسند کہلوانے والے یائر لپید بھی فلسطینی زمین پر اسرائیلی تسلط کا حامی ہے۔ ناظرین، یہ سوچنا کہ نئی حکومت میں فلسطینی عوام کی حالت زار بہتر ہوگی دیوانے کا خواب ہے۔ نفتالی بینٹ نیتن یاہو کی طرف سے اسرائیل دشمن ہونے کے الزامات کو جھٹلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، اور اس کے لیے وہ مسجد اقصیٰ پر چھاپے بڑھا دے گا، غزہ پر بمباری کرے گا، مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوششیں تیز کر دے گا۔ نفتالی حکومت نیتن یاہو سے زیادہ سخت گیر ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کچھ مزید ممالک کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر سکتی ہے۔ جبر پر قائم ریاست میں اقتدار کا بے رحم کھیل قومی تحفظ کے نام پر جبر اور تشدد کے نئے باب رقم کر سکتا ہے۔ تباہی و بربادی پھیلانا اور مسلمانوں کا خون پینا تو ویسے بھی صہیونیوں کا ہمیشہ سے محبوب مشغلہ رہا ہے۔ ناظرین، نیتن یاہو کی بات کی جائے تو اس شخص نے انسانیت کی توہین کی ہر حد کو پار کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی
اور فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا اس کا واحد ایجنڈا تھا تو غلط نہیں ہوگا، اور بدقسمتی سے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ اس بدبخت شخص نے دو ریاستی فارمولہ کی حامی جماعتوں کو بھی دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ 2018 میں اس نے قانون منظور کروایا جس کے تحت اسرائیل میں مقیم عربوں سے شہریت کا حق واپس لے لیا گیا۔ اسی کے دور میں عربی، جسے قومی زبان کا درجہ حاصل تھا، اسے اس سے محروم کر دیا گیا۔ یہ نیتن یاہو ہی تھا جس نے اسرائیل کو صرف یہودیوں کی ریاست قرار دے دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منصور عباس کن غنڈوں کے نرغے میں پھنسا ہے۔ ناظرین، انسان نما حیوان نیتن یاہو کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن فلسطینیوں کی نسل کشی جو اس کے دور میں ہوئی، اس کی مثل تاریخ میں نہیں ملتی۔ نیتن یاہو نے نفرت اور خوف کی جو داستانیں رقم کی ہیں، ان کو بیان کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ خوف خدا تو ویسے بھی یہودیوں کے ڈکشنری میں نہیں، لیکن اس شخص نے ہر حد پار کر دی۔ اب نفرت کے ان پجاریوں کی نئی حکومت اسرائیل میں آ چکی ہے۔ معصوم عرب نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ نسلوں کا تجربہ ان کے سامنے ہے، لیکن وہ اتنا جانتے ہیں کہ دنیا میں ان کا سوائے پروردگار عالم کے کوئی والی وارث نہیں۔ یہاں عربوں سے مراد فلسطینی ہیں۔ مسلمان مصلحت پسندی کا شکار ہیں، اور مصلحت کی زنجیر میں قید بھلا کون کس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بڑکے مارنے والوں کی کمی نہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک محض کاغذی شعر ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی دنیا خود قید میں ہے اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کے وہ لائق نہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کیسے ان کا سودا عرب ممالک کے کیپٹلز میں ہو رہا ہے اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے عرب ممالک کی ایمبیسیاں اسرائیل میں کھل رہی ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے پاس امریکی اسلحے کی خریداری کے لیے کھربوں ڈالرز موجود ہیں، لیکن غزہ میں معصور لوگوں کے لیے کچھ نہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے نام پر سیاسی فوائد سمیٹنے والوں کی کوئی کمی نہیں، اور وہ مسلم دنیا کی منافقت کے بھی چشمدید گواہ ہیں۔ ناظرین، دل خون کے آنسو روتا ہے یہ سب کہتے ہوئے۔ پیغمبروں کی سرزمین زخموں سے چور چور ہے۔ فلسطینی قبلہ اول کو بچانے کے لیے نسلیں قربان کر رہے ہیں۔ وہ نہتے تو ہیں مگر ہار ماننے کو تیار نہیں۔ خدارا جاگیے، فلسطینیوں کی آواز بنیے، اس سے پہلے کہ ہیکل سلیمانی حقیقت کا روپ دھار لے۔ کیا جب سب کچھ برباد ہو جائے گا تب آپ کو خیال آئے گا؟ مسلمان حکمرانوں سے سوال ہے، کیا آپ کو آخرت کا خوف نہیں؟ آپ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ اپنا نام تاریخ میں ارض مقدس کے سوداگروں کی فہرست میں لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ مسئلہ زمین کے ٹکڑے کا نہیں، اسلام کی روح کا ہے۔ آپ کے مفادات ہوں گے جن سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، آپ کی مجبوریوں کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کلمے کا حق آپ کب ادا کریں گے؟ ناظرین، میں کیوں فریاد کر رہا ہوں مسلمان حکمرانوں سے؟ کیونکہ مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، کیونکہ بڑے ظالم کے ظلم کو میچ کرنے کے لیے نئے یہودی حکمران کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ صہیونیوں میں فلسطینیوں سے نفرت کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کی دوڑ لگی ہے۔ یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے بے چین ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جی ہاں کچھ بھی۔ انہیں نہ بین الاقوامی قوانین کی پرواہ ہے اور نہ ہی کسی کا ڈر۔ انہیں معلوم ہے کہ کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا اور گریٹر اسرائیل کا قیام۔ خدارا جاگیے اور فلسطینیوں کے دست و بازو بن جائیے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔